لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في وجودكم من النسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على بدر الكمال، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على شفیع جمیع الانام. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب اقربینش، اہل محبت و طریقت، منتظم محفل محب اللہ محقق اہل سنت علامہ نثار احمد ہزاروی صاحب، صدر جماعت جلالیہ شیخ منی باودی اور دیگر اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید دروس فقہ التصوف کی ایک کڑی ہے جو کہ جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین اور انتظامیہ فردوسیہ مسجد کے زیر انتظام جاری و ساری ہے. آج کا موضوع سخن وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں. جو محرمات ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے نکاح کرنے کو حرام فرمایا ہے، جو آیات مبارک میں نے تلاوت کی،
ان کے اندر اسی کے حوالہ سے احکامات موجود ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ تم نکاح کرو جن سے تمہارے آباء نے نکاح کیا ہو، من النساء، عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر کہ جو ہو گزرا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور ناپسندیدگی کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، واماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری دودھ بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں ان کی بیویوں سے جن سے تم نے اللاتی دخلتم بہن صحبت کر چکے ہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم نے ان سے جماع نہیں کیا تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور جمع کرنا دو درمیان بہنوں کے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو وہ گزرا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور حرام ہے شوہر والی عورتیں، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مگر جو کہ تمہارے ملک میں آ جائے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے تم پر۔ ان دو آیات اور تیسری نصف آیت مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے محرمات کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر جو حرمت بیان فرمائی گئی، اس حرمت کا تعلق حرمت سببی سے ہے۔ سبب کی بنیاد پر ان خواتین کو حرام کیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر اس کا شان نزول یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ اپنی ماں کے سوا باپ کے مر جانے کے بعد اس کی دوسری عورتیں جو ہوتی تھیں، بیٹے ان کو اپنی بیویاں بنا لیتے تھے۔ تو ایسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات جو بیان فرمائے، پہلے حکم مبارک قرآن مجید کے اندر جو آیا، اس حکم کا تعلق اسی رواج کو، اسی طریقے کو ختم کرنا تھا کہ جو اپنی باپ کی منکوحہ خواتین کو باپ کے مرنے کے بعد اپنی بیویاں بنا لیتے تھے، اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا،
اور نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم عورتوں کو وراثت پکڑو مجبور کر کے، یعنی جو تمہارے باپ کی منقوہہ تھی اور تمہاری ماں کے علاوہ تھی، تم انہیں وراثت کے اندر اس طرح تقسیم کر لیتے ہو اور اپنی بیویاں بنا لیتے ہو۔ اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ تو جب منع کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے وراثت کو بنانا چھوڑ دیا، لیکن مرضی کا طریقہ، یعنی کرہن منع کیا گیا تھا کہ مجبور کر کے، تو وہ مرضی سے ایسے کرتے کہ انہیں پیغام نکاح بھیجتے، پھر منگنی ہوتی اگر وہ چاہتی تو اس صورت کے اندر انہیں بیوی بنا لیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر چونکہ انہوں نے یہ درمیان میں ہیلا پکڑ لیا تھا، واضح احکامات چونکہ تدریجاً آتے رہے، اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ تم نکاح کرو جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے، عورتوں میں سے اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو ہو گزرا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بے حیائی ناپسندیدہ کام اور بہت بری راہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر باپ کی منقوہہ سے نکاح کرنا، اس کی حرمت بیان فرمائی گئی، اور باپ سے مراد صرف باپ کی نہیں آبا آیا ہے، تو جو بھی اصل ہیں اس آدمی کے، خواہ وہ دادا کی بیوی ہو، پردادا کی بیوی ہو، یا اس سے اوپر نانا کی بیوی ہو، پردانا کی بیوی ہو، ان تمام صورتوں کے اندر اس سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ نکاح جو ہے بنیادی طور پہ یہ کس سبب سے حرام ہے؟ حرمت مصاہرت کے سبب سے۔ اور شرع شریف کے اندر حرمت مصاہرت صرف یہ نہیں کہ اس عورت سے نکاح کیا گیا ہے، بلکہ یہاں بھی نکاح بمعنی وطی ہے، اس لیے کہ مصاہرت تب طاری ہوتی ہے، جاری ہوتی ہے جبکہ وطی یا وطی کے گواہی پائے جائیں، اس کی علامات یا اس کی نشانیاں یا ان سے ابتدا سے تعلق رکھنے کے اعتبار سے۔ تو یہ انتہائی مسئلہ ضروری ہے اس اعتبار سے کہ جو بھی عمل ازدواجی کیا جائے وہ سارا شرعاً حلال ہو اور اس سے نیک اور پاک اولاد پیدا ہو۔ اس اعتبار سے اس مسئلے کو انتہائی جاننا ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ باپ کی منقوہ حرام ہے، بلکہ اگر باپ نے کہیں بدکاری کی ہے اس صورت کے اندر بھی وہ عورت اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہے۔ دادا نے کی ہو، پردادا نے کی ہو، نانا نے کی ہو، پردادا نے کی ہو، زنا کے سبب سے بھی اگر وطی کا ارتکاب ہوا ہے، جماع ہوا ہے، اس صورت کے اندر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جماع کیا ہو، بلکہ شرع شریف کے اندر یہ ہے کہ شہوت کی کیفیت کے اندر باپ نے اس عورت کو چھو لیا ہو تب بھی وہ حرام ہے۔ شہوت کی کیفیت کے اندر اس عورت نے اس کے باپ کو چھو لیا ہو تب بھی وہ حرام ہے۔ شہوت کی کیفیت کے اندر وہ اگر اس کی شرمگاہ کو دیکھ لے عورت کی کو، اس صورت کے اندر بھی اولاد پر وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ دیکھیں کتنا ضروری مسئلہ ہے اور اس کا جاننا کس قدر ضروری ہے کہ یہ ساری عورتیں جو ایسی صورت کے اندر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تو اس صورت کے اندر یہ اولاد پر حرام ہو جاتی ہے۔ باپ کا گناہ اپنی جگہ پر، اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن اس کے سبب سے یہ احکامات اولاد کے لیے ہیں۔ تو اس لیے ایسی صورت کے اندر کسی ایسی خاتون سے نکاح کر لیا جائے، بظاہر تو آدمی سمجھے کہ یہ نکاح ہے میرا اور میں شرع نے مجھے اس کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، نہ بتانے کی وجہ سے، نہ آگاہ کرنے کی وجہ سے مصلحتوں کا شکار ہو کر ایک ایسی زندگی جو نئی اختیار کی جا رہی ہے اسے گناہ کی طرف دھکیل دینا۔ اگر جب باپ کو یہ معلوم ہے کہ مجھ سے غلطی سے بھی کچھ ہوا ہے تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔
اس سے بچنا لازم ہے تاکہ آئندہ حرام کا ارتکاب نہ ہوتا رہے، بدکاری کی اولادیں نہ پیدا ہوتی رہیں۔ اس شرعی مسئلے کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور دیکھیں پھر اس معاملہ میں بے احتیاطی جو وہ حرام کی طرف دھکیلتی ہے ایک نسل کو، اور پھر اس سے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا کیا کیفیت اور کیا حال ہوگا۔ اس لیے یہ انتہائی احتیاط والا معاملہ ہے۔ تو اس میں اللہ ما قد سلف بنیادی طور پہ ایسے تھا کہ کچھ ایسے لوگ پہلے جاہلیت میں کرتے رہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اب حضور ان کا معاملہ، تو اس وقت کلام الہی کے اندر یہ حکم آیا کہ جو پہلے ہو گزرا ہے وہ ہو گزرا ہے، آئندہ کے لیے یہ احکامات ہیں۔ تو اس سے دوری کے لیے حرمت کو غلیظ کیفیت کے اندر پیش کرنے کے لیے، چونکہ وہ لوگ جاہلیت کے اس کے عادی تھے، انہیں کے لیے یہ نیا کام نہیں تھا، اس لیے کلام الہی کے اندر بیان فرمایا گیا کہ یہ بے حیائی ہے، مقتاً اللہ رب العزت کی ناپسندیدگی والا عمل ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اب دوسری آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کے اندر ہی محرمات کا ذکر کیا گیا۔ 14 محرمات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان 14 میں سے 7 نسب کے اعتبار سے آدمی پر حرام ہوتی ہیں، اور 7 جو ہیں وہ سبب کے اعتبار سے آدمی پر ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ سبب 2 طرح کے ہیں، ایک سبب رضاعت کا ہے اور دوسرا سبب مصاہرت کا ہے۔ تو رضاعت کے سبب سے 2 خواتین آدمی پر حرام ہوتی ہیں، اور مصاہرت کے سبب سے 5 خواتین مرد پر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ آگے ان کے ماتحت بھی بہت ساری خواتین ہیں جن کی حرمت کے احکامات ہیں۔ نص شریف کے اندر 14 کے بیان فرمائے گئے، پہلے 15ویں کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ جس طرح اس کے تحت بھی کئی صورتیں بھی میں نے ذکر کی ہیں کہ وہ منقوع ہو تب بھی حرام ہے، موضوع ہو تب بھی حرام ہے، بدکاری کے سبب سے، نکاح کے سبب سے، شہوت میں ممسوسہ ہو تب بھی حرام ہے، شہوت میں منظورہ ہو یعنی اس کی طرف نگاہ کی گئی ہو اس کی شرمگاہ کی طرف، یا شہوت میں چھوا گیا ہو، ان صورتوں کے اندر بھی وہ خاتون حرام ہے۔ باپ کی چھوئی، دادا کی چھوئی ہوئی، پردادا کی، نانا کی، پردانا کی، تو یہ ساری اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر جو حرمت ایک بیان ہوئی اس کے ضمن میں بھی جو میں نے ذکر کی ہیں۔ اور اب ان 14 کے ضمن میں بھی محرمات اور آتی ہیں، مثلا مائیں حرام ہیں۔ تو مائیں سے مراد صرف حقیقی ماں نہیں بلکہ جو بھی اصل کے اندر آتی ہے، دادی بھی حرام ہے، نانی بھی حرام ہے، پردانی بھی حرام ہے، پردادی بھی حرام ہے۔ تو اسی طرح بنات یعنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو اس میں بیٹیوں میں پوتیاں بھی شامل ہیں، پڑپوتیاں بھی شامل ہیں، اسی طرح دوتی اور جو ہے آگے پڑپوتی یعنی نواسی اور نواسیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اس طرح جو بیان فرمایا گیا کہ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں، وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری وَخَالَاتُكُمْ، خالائیں حرام ہیں۔ یہ صرف اپنی خالہ یا اپنی پھوپھی حرام نہیں، یہ بھی اس کے ضمن کے اندر جو باپ کی پھوپھی ہو، باپ کی خالہ ہو، وہ بھی حرام ہے، یا ماں کی وہ پھوپھی ہو یا ماں کی خالہ ہو، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں دونوں صورتوں کے اندر اگر مشترکہ رشتہ بنتا ہے، مثلا باپ کی طرف سے وہی خاتون جو ہے وہ پھوپھی بھی بن رہی ہے، ماں کی طرف سے بھی وہی پھوپھی ماں کی بن رہی ہے، ایسی صورت کے اندر بھی وہ حرام ہے۔ باپ کی بھی وہ خالہ بنتی ہے، ماں کی بھی وہ خالہ بنتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا آپس میں چچیرے بہن بھائیوں کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں، تو اس طرح دوہرا رشتہ اور دوہرا تعلق بھی ایسی جگہ پر ہو تو وہ بھی خواتین جو ہے وہ حرام کی گئی ہیں۔ اسی طرح بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں
اور بہن کی بیٹیاں، اسی طرح ان کی آگے جو اولاد ہوتی ہے، بھتیجی سے آگے اس کی بیٹی ہو وہ بھی حرام ہے، بھانجی سے آگے اس کی بیٹی ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ حرمت اسی طرح آگے بیان فرمایا گیا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہ میں نے ذکر کیا پہلے جو بنات الاخت تک تھی، یہ 7 حرمات جو ہیں، یعنی جو بھانجی ہے یہاں تک 7 جو عورتیں ہیں یہ نسب کے سبب سے حرام ہیں۔ اس سے آگے میں نے ذکر کیا کہ ایسی عورتیں 2 قسم کی، ایک تو جو رضائی مائیں ہیں اور رضائی بہنیں ہیں وہ حرام ہیں، تو یہ رضاعت کے سبب سے حرام ہے۔ اب باقی 5 جو ہیں یہ مصاہرت کے سبب سے حرام ہے، اور مصاہرت کے سبب سے جو حرام ہے ان میں سے کیا؟ امہات نسائکم، جو ساس ہوتی ہے وہ آدمی پر حرام ہوتی ہے، اپنی بیوی کی سبب سے حرمت مصاہرت جو جاری ہوئی اس کے سبب سے ماں جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ اسی طرح وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، تم نے شادی کی، اس عورت کی کسی اور خامد سے پہلے بیٹی تھی، وہ بیٹی بھی ظاہر اپنی ماں کی گود کے اندر تھی، تمہاری تربیت کے اندر آگی نکاح کرنے کے سبب سے، تو فرماتے ہیں ایسی صورت کے اندر کہ جب تم نے جماع کر لیا، ایسی صورت کے اندر وہ بیٹی جو اس کی پہلے خامد سے بیٹی وہ بھی تم پر حرام ہو گئی۔ ہاں اگر جماع نہیں کیا یا شہوت سے چھوا نہیں یا اس نے چھوا نہیں، ایسی کیفیت کے اندر صرف نکاح ہوا ہے تو پھر وہ ابھی حرام نہیں ہوئی۔ ہاں جب جماع ہو جائے گا اس کی ماں سے اس صورت کے اندر وہ عورت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں اسی طرح وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، یہ اب تیسرا رشتہ جو حرمت مصاہرت کے سبب سے حرام ہے، وہ ہے بہویں، یعنی جو بیٹے کی بیوی ہوتی ہے وہ آدمی پر حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے حرمت بیٹے کا اس کے ساتھ یہ تعلق بننے کی وجہ سے اب وہ اس کے باپ پر، اس کے دادا پر، پردادا پر، اگرچہ بیٹا فوت بھی ہو جائے پھر بھی وہ حرام ہے۔ یہ نہیں کہ صرف سبب وقتی کی وجہ سے، بلکہ کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ہاں چوتھا رشتہ کیا ہے؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنیں بیک وقت نکاح کے اندر جمع کرنا حرام ہے۔ پہلے ایک بہن نکاح کے اندر موجود ہو، دوسری بہن کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں ایسی صورت کے اندر کہ پہلی کو طلاق دے دی جائے، فوت ہو جائے، پھر دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حرمت تو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی، لیکن اس کے تحت جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر بھی حرمت بیان ہوئی ہے، اور وہ حرمت ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَىٰ عَمَّتِهَا وَعَلَىٰ خَالَتِهَا وَعَلَىٰ ابْنَةِ أَخِيهَا وَعَلَىٰ ابْنَةِ أُخْتِهَا، تو یعنی ایسی صورت کے اندر کہ جب ایک پہلے سے بھتیجی رشتے کے اندر موجود ہے تو پھر پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، پہلے سے بھانجی رشتے کے اندر موجود ہے تو پھر خالہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، پہلے سے خالہ نکاح کے اندر موجود ہے تو اس کی بھانجی کے ساتھ اکٹھا نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح پہلے پھوپھی رشتے میں موجود ہے اور وہ نکاح کے اندر ہے تو اس کی جو رشتے کے اعتبار سے بھتیجی ہے ان دونوں کو نکاح کے اندر اکٹھا کرنا حرام ہے۔ یہ حدیث مشہورہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت بیان فرمائی۔ چونکہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ رضاعت کے سبب سے ماں حرام ہو یا رضائی بہن حرام ہو، بلکہ کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت کے سبب سے بھی وہ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو کہ نسب کے سبب سے حرام ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف بہن رضائی نہیں حرام بلکہ رضائی بھتیجی بھی حرام ہے، رضائی بانجی بھی حرام ہے۔ یہ حرمت اس اعتبار سے کہ جو نسب کے سبب سے بھی وہ ان کے ہاں
بھی رضاعت میں بھی جاری ہوگی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں تو اب یہ تیسری آیت مبارکہ کے اندر جو میں نے بیان کیا کہ 5 محرمات جو مصاہرت کے سبب سے ہوتی ہیں، ان میں سے 5ویں کیا ہے؟ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ایسی خواتین جو محسنہ ہیں، کسی مرد کے نگاہ کے اندر موجود ہیں، جب تک اس کے نگاہ کے اندر موجود ہیں ان عورتوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ حرمت بیان فرمائی گئی 5ویں کہ ایسی خواتین بھی جو ہیں وہ آدمی پر حرام ہو جاتی ہیں، مگر الا ما ملکت ایمانکم، یہ ظاہر لونیاں غلام اور معاشرے میں موجود نہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسی صورت ہو تو شرعاً اس کا استثناء کیا گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے وہ تم پر فرض کیا گیا، یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف سے شرعی احکامات بیان فرمائے گئے، جن محرمات کا ذکر کیا گیا، یہ یقیناً جو ہے وہ ہم پر فرض ہیں۔ تو یہ تاکید ہے بنیادی طور پہ، جس طرح کہ پہلی آیت مبارکہ کے اندر باپ کی منکوحہ کی حرمت بیان ہوئی، تو آگے حرمت علیکم امہاتکم سے یہ خبریہ جملہ ہے، حالانکہ یہاں بھی امر آنا چاہیے، لیکن خبر کیوں ہے؟ اس اعتبار سے کہ اس حرمت کے اندر مزید تاکید کی ہے، اور یہ تاکید ہے کہ یہ رشتے جو ہیں یہ زیادہ حرام کیے گئے، اس لیے کلام الہی کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا گیا۔ ہاں تو رضاعت کی حرمت یہ کب جاری ہوتی ہے؟ دودھ کے سبب سے ہے، لیکن دودھ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر پستان منہ کے اندر داخل ہو جائے اور ایسی صورت کے اندر اگر ایک گھونٹ بھی دودھ پی لیا جائے تو پھر بھی حرمت رضاعت جاری ہو جاتی ہے، اور اس حرمت کا تعلق رضاعت کی عمر کے ساتھ ہے، اور اس عمر کے اندر ہو تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، اور صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے، اور احتیاط زیادہ 2.5 سال کے اندر ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے اگر اس عمر کے اندر دودھ پیا تو صورت کے اندر حرمت رضاعت جاری ہو جائے گی، اور وہ خاتون دودھ پینے کے سبب سے ظاہر ہے اس آدمی پر وہ حرام ہو جائے گی۔ اس طرح اگر کسی بچی نے اس کا دودھ پیا ہے تو جس کے سبب سے دودھ پھوٹا ہے، دودھ پھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سبب سے اس خاتون کو حمل ٹھہرا تھا، اور حمل کی صورت کے اندر دودھ پھر بعد میں پیدائش کے سبب سے آیا، تو وہ مرد جو ہے اگر کوئی خاتون اس کا دودھ پیتی ہے رضاعت کی عمر میں، تو اس مرد پر وہ اس کا رضاعی باپ ٹھہرے گا جس کے سبب سے نطفہ ٹھہرا تھا، اس لیے وہ مرد اس عورت پر حرام قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح جس طرح بہنیں حرام ہیں، اسی طرح اگر کوئی خاتون کسی کا دودھ پیتی ہے تو اس پر رضائی بھائی حرام ہے، اسی طرح رضائی بھتیجے حرام ہیں، رضائی بھانجے اس پر حرام ہیں۔ تو یہ سارے ضمن کے اندر ان آیات مبارکہ کے جو احکامات احادیث مبارکہ کے ذریعے بیان فرمائے گئے، جو احکام شریعت محرمات کے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کو ان کے ضمن کے اندر میں نے بیان کر دیا ہے۔ اگر کسی آدمی کے ذہن کے اندر اس حوالہ سے کوئی سوال موجود ہو تو اپنا سوال